الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں ہر قسم کا انسان ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ سب کو آزماتا ہے، کسی کو غریبی دے کر آزماتا ہے تو کسی کو بہت ساری دولت دے کر بھی آزماتا ہے۔ انسان امیر ہو یا غریب ہو، اسے ہمیشہ اللہ کو راضی رکھنا چاہیے۔ انسان کا وقت کب بدل جائے پتہ نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی ایک لڑکی کا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کی قسمت کے ستارے راتوں رات بدل گئے۔ یہ لڑکی 1 کروڑ پتی لڑکے کو اتنی زیادہ پسند آ گئی، اس نے اس لڑکی کے ساتھ فوراً شادی کر لی اور وہ جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی راتوں رات امیر بن گئی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا، گھر والوں نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا، آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے آپ مستفیض ہوتے رہیں۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، کس کے ساتھ شادی ہوگی یہ پہلے ہی طے ہو چکا ہوتا ہے۔ اس بات کو سچ ثابت کر دکھا شائستہ اور آصف کی شادی نے۔ جھونپڑی میں رہنے والی ایک غریب گھر کی لڑکی شائستہ اور کروڑ پتی آصف کی شادی کے بارے میں جان کر آپ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ جب قسمت بدلتی ہے تو آدمی راتوں رات امیر بن جاتا ہے۔ پیارے دوستو، مدھیہ پردیش کے جابرا گاؤں میں عبدالجبار اور اس کا پریوار بہت ہی زیادہ غریبی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، اور غریبی بھی اتنی زیادہ تھی کہ اگر صبح کو کھانا مل جاتا تو شام کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اگر شام کو مل جاتا تو صبح کا بھروسہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ پریوار اتنی زیادہ غربت کی زندگی جی رہا تھا کہ اس پریوار کے سر پر پکی چھت بھی موجود نہیں تھی۔ یہ لوگ جھونپڑی بنا کر اپنی زندگی گزر بسر کر رہے تھے۔ عبدالجبار کی ایک لڑکی تھی جس کا نام شائستہ تھا۔ وہ لڑکی بہت ہی زیادہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ اس غریبی کی حالت میں بھی ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتی تھی، پورے مہینے کے روزے رکھتی۔ یعنی وہ اتنی غریبی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں بھولتی تھی۔ پیارے دوستو، اسی گاؤں کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام سقیت تھا۔ اس میں ایک آصف نام کا بزنس مین لڑکا رہتا تھا۔ اس کا پورا پریوار بہت ہی زیادہ پیسے والا تھا۔ آصف کے گھر والے آصف کا رشتہ دیکھ رہے تھے، ان کا ایک اچھی اور نیک لڑکی کی تلاش ہو رہی تھی۔ وہ ایسی لڑکی دیکھ رہے تھے جو ان کے گھر کی بہو بن سکے۔ اور پیارے دوستو، آصف کی نانی کا گھر اسی گاؤں میں تھا جہاں پر شائستہ رہتی تھی۔ ایک بار آصف اپنی امی کے ساتھ اپنی نانی کے گھر آیا ہوا تھا، اور آصف کی نانی کے سامنے والے گھر میں شائستہ کا پریوار ایک جھونپڑی میں رہتا تھا۔ ایک دن آصف کی امی صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ اس نے اپنی چھت سے دیکھا کہ سامنے والی جھونپڑی میں ایک لڑکی فجر کی نماز ادا کر رہی ہے۔ آصف کی امی اس کو غور سے دیکھنے لگی، یہ لڑکی کتنی نیک ہے جو اس غریبی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت کرنا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس کے بعد آصف کی امی ہر روز اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی ان کو اتنی زیادہ پسند آ گئی کہ انہوں نے اس بارے میں اپنے بیٹے آصف سے بات کی۔ اس کے بعد آصف نے بھی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ لڑکی اتنے اچھے اخلاق والی تھی، نیک تھی، پرہیزگار تھی، اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ 2-4 دن دیکھنے کے بعد ہی شائستہ آصف کو پسند آ گئی۔ اس کے بعد آصف کی ماں نے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ میں نے آصف کے لیے ایک لڑکی پسند کر لی ہے۔ ویسے تو وہ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، وہ غریب گھر کی بیٹی ہے، مگر اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ جب آصف کے گھر والوں نے اس لڑکی کو دیکھا، ان کو بھی شائستہ پسند آ گئی۔ اس کے بعد آصف کے گھر والے شائستہ کے ماں باپ کے گھر پہنچ گئے۔ آصف اور شائستہ کے رشتے کی بات کرنے لگے۔ سن کر شائستہ کے گھر والے پہلے تو بہت ہی زیادہ ڈر گئے اور سوچنے لگے کہ کہاں یہ کروڑ پتی آدمی اور کہاں ہم جھونپڑی میں رہنے والے لوگ، کہیں یہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کرنے جا رہے۔ اس لیے یہ سوچ کر انہوں نے اس رشتے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد آصف کے گھر والوں نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، اللہ کا دیا ہوا ان کے پاس سب کچھ ہے۔ انہوں نے اپنے آصف کے لیے ایک ایسی بہو دیکھنی ہے جو نیک ہو، اللہ کی عبادت کرنے والی ہو اور
اور یہ ہم نے آپ کی بیٹی کے اندر دیکھا ہے۔ آپ کی بیٹی بہت زیادہ نیک ہے، نماز پڑھنے والی ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اس لیے ہم نے آپ کی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے لیے پسند کر لیا ہے۔ پیارے دوستو، شائستہ کی ماں نے بتایا کہ جب آصف کی امی ہمارے گھر پہلی بار رشتے کے بارے میں بات کرنے آئی تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آصف اور ان کے باپ عارف خان بہت بڑے کاروباری ہیں۔ ان کے ٹھاٹ ٹھاٹ دیکھ کر ہم نے رشتوں کے لیے منع کر دیا تھا۔ ہم نے سوچا کہ آپ اتنے امیر ہو اور ہماری تو جھونپڑیاں بنی ہوئی ہیں، میں سلائی کا کام کر کے اپنے گھر کا گزارا بسر کرتی ہوں، ایسے میں ہمارا رشتہ کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آصف کی ماں نے کہا، ہمیں شائستہ پسند ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے، اس کو کسی بھی چیز کی کمی بھی نہیں آنے دیں گے۔ اس طرح سے جب آصف کے گھر والے بہت ہی زیادہ اصرار کرنے لگے تو پھر مجھے بھی لگا کہ یہ لوگ بہت زیادہ نیک ہیں، انہیں دھن دولت روپیے پیسے سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے، ان کو ایک اچھی بہو چاہیے، ان کو اپنے بیٹے کے لیے ایک دلہن چاہیے۔ اس کے بعد ہم بھی اس رشتے کے لیے راضی ہو گئے اور اس کے بعد زابرہ کے پٹھان ٹولی میں رہنے والے عبد الجبار کی بیٹی شائستہ کی سگائی عارف خان کے بیٹے آصف خان کے ساتھ ہو جاتی ہے، یعنی آصف اور شائستہ دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت بعد آصف اور شائستہ کی شادی ہو جاتی ہے، جس میں کروڑ پتی آصف ہیلی کاپٹر لے کر اپنی سسرال پہنچا اور شائستہ کو اپنی دلہن بنا کر ہیلی کاپٹر سے روانہ ہو گیا۔ شائستہ نے بتایا کہ میں نے تو سپنے میں بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو جائے گی، اتنے امیر آدمی سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ بس مجھے میرے رب پر پورا بھروسہ تھا اور میرا یہ ماننا تھا کہ اللہ میرے حق میں جو بھی کرے گا وہ بہتر کرے گا اور بہترین کرے گا، اور آج اللہ نے مجھے ساری خوشیاں دے دی ہے۔ خدا نے مجھے بن مانگے ہی سب کچھ دے دیا ہے، سارے جہاں کی خوشیاں عطا کر دی ہیں۔ پیارے دوستو، سکیت میں رہنے والے آصف خان کا نکاح کچھ دنوں پہلے ہی شائستہ کے ساتھ ہوا۔ اس گاؤں میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب دلہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر لے کر پہنچا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے آس پاس کے لوگ دور دور سے وہاں پہنچنے والوں کو تو یقین ہی نہیں ہوا کہ جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی کو کوئی دلہا ہیلی کاپٹر سے دلہن بنا کر لے جا سکتا ہے۔ مگر آصف اس کے گھر والے بہت نیک تھے، بھلے ہی وہ دولت مند تھے، اس کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، لیکن وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے تھے، اور ان کو اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن تمہیں برباد کر دے، اور نہ ہی تم اس کی دولت کی وجہ سے شادی کرو، ہو سکتا ہے اس کی دولت تمہیں گناہوں میں دھکیل دے، بلکہ تم کسی دیندار عبادت گزار لڑکی سے شادی کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ مگر میرے پیارے دوستو، آج کل تو یہ چیز کم دیکھی جاتی ہے، آج کل تو مال و دولت دیکھا جاتا ہے یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے کچھ دنوں بعد ہی میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر بات طلاق تک آ پہنچتی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم لڑکی میں دینداری نہیں دیکھتے، ہم اس کی خوبصورتی یا امیری دیکھ کر شادی کرتے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں بعد میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے نیک اور دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ نے بھی اسی طرح کا کوئی واقعہ سنا ہے یا آپ کے آس پاس ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔